زہراز اسٹوری یوٹیوب چینل کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے کر دیجیے تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حوریہ نے حمد کو فیڈر پلا کر تیار کر دیا تھا اور اب وہ خود تیار ہو کر بیٹھی تھی اور آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ان لوگوں کے مہمانوں سے مسز عقیل بن کر نہیں مل سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو میرا یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کیسے جاؤں؟ حوریہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دستک دے کر سیم اندر آیا۔ بھابھی، اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، گیسٹ آ گئے ہیں۔ سیم نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ آج وہی تو تھا جس نے حوریہ کو نہ صرف بھابھی سمجھا بلکہ اسے دل و جان سے قبول بھی کیا۔ سیم، کیا میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے مہمانوں سے ملنا نہ پڑے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بھابھی، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر یہ سب آپ کے بہتر کے لیے ہے۔ جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بابا اسی وجہ سے ناراض بھی تھے، لیکن اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو آپ کو سب سے متعارف کروانا تو ہوگا نا۔ سب کو بتانا ہوگا کہ آپ صرف بھیا کی پسند نہیں بلکہ ہماری بھی پسند ہیں اور ہمارے بھیا کا فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب بہت جلدی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تم لوگوں کو اپنے بھیا کا آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی، بھیا تو 3 سال بعد آئیں گے، اتنا انتظار کیسے کریں؟ اور آپ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں۔ آپ بس ساری پریشانی بھول کے اپنا اور میرے کیوٹ سے بھتیجے کا خیال رکھیں۔ سیم کی تسلی پر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی اور بچے کو اٹھا کر باہر آ گئی، جہاں پھپھو کی فیملی اور دوسرے مہمان کرنل صاحب کی بہو سے ملنے کا انتظار بے صبری سے کر رہے تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ آس پاس کے گھروں سے بھی کچھ مہمان عورتیں آئی ہوئی تھی۔ اتنے سارے اکٹھے مہمانوں کو دیکھ کر حوریہ بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ ایسے میں سیم نے اس کا ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک مہمان سے ملوایا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ سب سے مل رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ خاص کر عقیل کی کزنز بہت بے تاب تھی حوریہ کی اور عقیل کی لو سٹوری سننے کے لیے، اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں وہ کیسے کہانی بتائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، وہ لو سٹوری کی بجائے کوئی عجیب سٹوری سنا سکتی تھی، لیکن اس پہ کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ پلیز بھابھی، اب بتائے بھی نا، آپ اور عقیل بھائی کیسے ملے؟ کس نے پرپوز کیا؟ عقیل کی ایک کزن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تبھی ساتھ والے گھر کی مسز ملک، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی عادت کے مطابق بول اٹھی۔ شاباش، بڑی اچھی باتیں پوچھی جا رہی ہے، شرم تو ہے ہی نہیں آج کل کی بچیوں میں۔ ارے میں کہتی ہوں، کون سا اچھا کارنامہ کیا ہے انہوں نے جو تم لوگ سبق لینے کے لیے کلاس لگائے بیٹھے ہو؟ بھول گئے ہو کہ کیسے کرنل انکل کیسے اپنے بیٹے سے ناراض تھے؟ پورا سال شکل تک نہیں دیکھی اور بچہ بھی ہو گیا، تب جا کر معاف کیا۔ عقیل کو تو اب تک گھر آنے کی اجازت نہیں، بیچارہ اکیلا در بدر بھٹک رہا ہے۔ اللہ جانے آگے کیا دن دیکھنے ہوں گے۔ مسز ملک کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ کرنل صاحب اور سیم شرمندہ نظروں سے مسز ملک کو دیکھنے لگے۔ حوریہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کرنل صاحب اور سیم کی شکل دیکھ کر اسے مسز ملک پر بہت غصہ آیا اور اس نے مسز ملک سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم نے کوئی خاص اچھا کام نہیں کیا جس کے ہمیں بہت افسوس بھی ہے، لیکن ہمیں ہماری غلطی کا احساس بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے بابا ہم سے ناراض نہیں تھے، وہ بس تھوڑے غصے میں تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر غصہ ہوتے ہیں، اور جب اولاد کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہمارے بابا نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ انہیں پورا حق ہے کہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے نہ صرف ناراض ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات عقیل کی، تو وہ بابا کی ناراضگی کی وجہ سے دور نہیں ہے، بلکہ اس لیے دور ہے تاکہ ہم اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ وہ اپنے بچے سے دور وہاں دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہے، صرف اس لیے کہ ہم یہاں اپنے
بچوں کے پاس رہ سکے۔ یقین مانیں عقیل ادھر کے لیے نہیں ہے، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر اور اپنی فیملی کے پاس اور بابا کے پاس۔ حوریہ کی بات سن کر مسز ملک اتنا سا منہ لے کر رہ گئی، اور وہ سب چہرے جن پر تھوڑی دیر پریشانی دوڑ رہی تھی اب ان پر فخر اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ کرنل صاحب حوریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی اعلیٰ پسند پر۔ کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو حوریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں اور اپنے گھر کو سنبھالو۔ آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، آج سے آپ اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی بھاگ دوڑ بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر حوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا، مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور ہم کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ بغیر کسی رشتے کے اس کے گھر کو اور گھر والوں بہت مضبوط رشتے میں بن گئے۔ 3 سال بعد سیم اٹھو سیم، حوریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر۔ دروازہ کھولتے ہی حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، کیا بھابھی آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہے؟ سیم نے بیزاری سے کہا، سیم تم کبھی نہیں سدھرو گے، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی بھابھی، میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں اور میرے لیے آپ اتنا نہیں کر سکتی؟ پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ہاں تمہاری نیند بھگانے میں ٹھنڈا پانی تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں، دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا ڈرامے بازی بند کریں اور 3 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آئیں، تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینک یو بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں، سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چکراتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد چائے بنا کے کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی، اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کے لیے من پسند ناشتہ تیار کرنا اور اپنے لاڈلے بیٹے حمد کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی خود بناتی تھی۔ اسی طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا کہ بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتا ہے اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے عقیل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے۔ اب تو وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز عقیل ہے، حمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر عقیل کو تو بھول ہی چکی تھی۔ وہ عقیل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟